28واں پارہ سورۃ المجادلہ۔ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کر کہا کہ میرے خاوند نے مجھے کہا ہے کہ انتی علیہ کا ظاہر امی، تو مجھ پر ایسے ہے جیسے میری ماں ہے، یعنی جس طرح ماں سے نکاح حرام ہے اس طرح تو مجھ پر حرام ہے۔ تو اس وقت اس صورت کی ابتدائی آیات اللہ تعالیٰ نے نازل کی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے اس عورت کی بات کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور بات میں اصرار کر رہی تھی، جھگڑا کر رہی تھی۔ رسول اللہ اس کو بار بار سمجھا رہے تھے لیکن وہ پھر اصرار کیے جا رہی تھی، کیونکہ اس وقت اس کا بھی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اس کو کہتے ہیں زہار، کہ خاوند اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے یا میری بہن کی طرح ہے، حرام ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی اور اس کا کفارہ نازل کیا کہ اگر کوئی اپنی بیوی سے زہار کر لے، اس کو اپنے ماں یا بہن کی طرح قرار دے دے، تو پھر واپس پلٹنا چاہے تو پھر وہ کفارہ ادا کرے گا، ایک گردن آزاد کرے گا، اگر فمن لم یجد، اگر گردن نہ پائے، غلام آزاد کرنا مراد ہے، جیسے آج کل غلام نہیں ہے، پہلے غلام ہوا کرتے تھے، اگر نہ ہو غلام آزاد تو پھر 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے گا۔ اگر درمیان میں ایک روزہ بھی چھوٹ گیا تو دوبارہ شروع سے رکھنے پڑیں گے۔ دونوں کے اندر شرط لگائی من قبل یتماسا، بیوی کے پاس جانے سے پہلے، بیوی کے پاس تب تک نہیں جائے گا جب تک گردن آزاد کروا لے، غلام نہ آزاد کروا لے یا 2 ماہ کے مکمل روزے نہ رکھ لے۔ اگر ان کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، لیکن یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے میں قبل یتماسا، بیوی کے پاس جانے سے پہلے کھلانے کی شرط نہیں ہے۔ یہ کفارہ بیان کیا زہار کا۔ پھر آگے بیان کیا کہ جب تمہیں کہا جائے کہ کسی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہو، تمہیں کہا جائے کہ کھلے کھلے ہو جاؤ، تو کھلے کھلے ہو جایا کرو، اس کی وجہ سے اللہ تمہارے دلوں کے اندر کشادگیاں پیدا کر دے گی۔ مجلس کے اندر آنے والوں کے لیے جگہ بنایا کرو، کھلے کھلے ہو جایا کرو۔ فرمایا کہ اگر 3 بندے کسی جگہ پر سرگوشی کر رہے ہیں تو چوتھا ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اگر 5 کسی جگہ پر بیٹھے سرگوشیاں کر رہے ہیں، خفیہ بات کر رہے ہیں، تو چھٹا ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ اگر اس سے کم یا زیادہ جتنے بھی ہوں گے تو یہ مت بولیں کہ ان کے ساتھ اللہ بھی بیٹھا ہوا ہے، جو بھی بات کریں گے ان کی بات کو نوٹ کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ تم میں سے علم والے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والعلم درجات، اوتوا العلم درجات، تمہیں ایمان لانے والے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، ان دونوں کیٹیگری والوں کو اللہ تعالیٰ نے درجات دیے ہیں، فضیلت دی ہے، فضیلت کے اندر برتری دی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحشر کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے اندر حشر اس لیے کہا گیا اس کو کہ مدینہ کے اندر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو یہودی آباد تھے، اس کے کچھ قبیلے آباد تھے، ان کے ساتھ معاہدے ہوئے تھے کہ اگر مدینہ پر کوئی چڑھائی ہوئی مسلمانوں پر تو تم ہمارا ساتھ دو گے، اگر ان پر کوئی حملہ ہوا تو مسلمان تمہارا ساتھ دیں گے۔ لیکن انہوں نے یہود نے عہد توڑ دیا، تو اس عہد توڑنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ایک قبیلہ یہودیوں کا بنو نذیر اس کو جلا وطن کر دیا تھا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے حشر کہا، اس کا حشر کیا، اس کا جو انجام کیا تھا اس کے بارے میں یہ صورت نازل ہوئی تھی، تو اس لیے اس کو سورۃ الحشر کہا جاتا ہے۔ کہا کہ اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، حکم دیا اس صورت کے اندر کہ اپنے آپ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان دیکھے کہ اس نے اپنے لیے اپنے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، یعنی کل جو اس کا رزلٹ آؤٹ ہونے والا ہے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے حساب کتاب دینا ہے، اس کے لیے اس نے آگے کیا بھیجا ہوگا۔ پھر اس کے اندر ایک بڑی اہم آیت نازل ہوئی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، اللہ کے نبی کے گھر کے اندر یعنی کہ 9 بیویاں تھیں، کسی کے گھر کے اندر کھانا نہیں تھا ایک مہمان کے لیے، تو پھر ایک انصاری صحابی نے کہا کہ میں لے جاتا ہوں، اس نے گھر لے گیا، بڑی لمبی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تو اس نے کھانا کھلایا، گھر میں صرف بچوں کے لیے کھانا تھا، بچوں کو بھوکا سلا دیا، خود بھی نہ کھایا، اس مہمان کو کھلا دیا، دیا بجا دیا اور خالی منہ ہلاتا رہا اس کا خامد اور وہ دونوں بیٹھے، اور مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا۔ جب صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بندہ آیا تو کہا کہ اللہ تیری مہمان نوازی پر مسکرا دیے ہیں، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی وَمِمَّا یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی جگہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خود تنگی برداشت کر لیتے ہیں۔ یہ صحابہ کی، مومنین کی، ایمان والوں کی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ سورۃ ممتحنہ نازل ہوتی ہے۔ ممتحنہ کا معنی ہوتا ہے امتحان لینا۔ جب ہجرت ہوئی تھی مدینہ کے اندر تو کچھ عورتیں مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئی تھی، تو ان کے بارے میں یہ سورت نازل ہوئی۔ اس میں سورت میں مسئلہ نازل ہوا، کیا ایمان والو جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آتی ہیں تو فامتحنوہن، ان کا امتحان لے لیا کرو، ان کا ایمان چیک کر لیا کرو، کیا وہ مومن ہیں بھی یا اوپر سے تو نہیں کر رہی۔ سورت صف
صف اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، صف بنا کر گویا کہ سیسا پلائی دیوار بن جاتی ہے دشمن کے سامنے، دشمن کو ہلنے نہیں دیتے، ان کو آگے آنے نہیں دیتے، ان کو کاٹ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ صف کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں لڑنے والے صف بنا کے ان کے بارے میں یہ نازل ہوئی تھی سورت۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ان کے بارے میں جو لوگ زبان سے کہتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں تم کہتے ہو ایسی باتیں جو تم خود عمل نہیں کرتے۔ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ بڑی غصے والی بات ہے کہ تم زبان سے وہ کہتے رہو جو تمہارے عمل کے اندر نہیں ہے، تمہارے قول و فعل کے اندر تضاد آ جائے، زبان سے کچھ اور عمل کے اندر کچھ آ جائے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناراض کر دیتی ہے، غصے والی کر دیتی ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ فلما زاغوا ازاغ اللہ، بڑی اہم بات کی۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہیں، جو اللہ نے لکھا ہم نے وہی تو کرنا ہے۔ یہ غلط ہے، جو ہم نے کرنا تھا وہ اللہ نے لکھا ہوا ہے، اللہ کا علم سب پر ہے، ہم لکھے کہ مجبور نہیں ہے۔ اس آیت میں واضح بتا دیا اللہ تعالیٰ نے فلما زاغوا ازاغ اللہ، جب وہ ٹیڑے ہوئے صراط مستقیم کو چھوڑا تو اللہ نے ان کو ٹیڑھا کر دیا۔ پہل انہوں نے کی، غلط راستے پہ چلنے کی پہل انہوں نے کی، لوگوں نے کی، تو اللہ نے ان کو چھوڑ دیا کہ جاؤ جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ کافروں کا ارادہ بیان کیا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کافر لوگ اسلام کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ نے پھونکیں اس لیے کہا کہ وہ لاکھ کوشش کر لیں وہ بجھا نہیں سکتے۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا، مغلوب ہونے کے لیے آیا ہی نہیں ہے۔ وہ اپنی پھونکوں سے ناکام کوششیں کر رہے ہیں اسلام کو بجھانے کی، لیکن یہ بجھا نہیں سکتے۔ اللہ اس اپنے نور کو، اسلام کو ہر صورت مکمل کرے گا، اگرچہ کافر مکمل نہ ہونا چاہیے۔ اگر بہترین تجارت بتائی ہے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے دے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے عذاب سے نجات مل جائے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی تجارت بتائی ہے جو عذاب سے نجات دینے والی ہے۔ فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرو، باموالکم وانفسکم، اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ۔ جب تم اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جان جہاد کرو گے، دونوں چیزوں کو لے کر اللہ کے راستے میں جہاد کرو گے، تو اللہ اس مال اور جان کے بدلے میں تمہیں ایسی جنت دے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے تجارت کہا کہ تم جان اور مال کا سودا اللہ سے کر لو، یہ دے کے اللہ سے جنت لے لو۔ سورۃ الجمعہ آغاز ہوتا ہے، اس میں سب سے اہم مسئلہ جو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اذا نودی للصلاۃ یوم الجمعہ، جب تمہیں جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے پکارا جائے تو اس کے لیے دوڑتے ہوئے آؤ، جلدی آ جاؤ، اپنے کاروبار چھوڑ دو، اس وقت کاروبار کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ آخری آپشن دیا، ویسے تو بہت فضیلتیں ہیں جمعے کے وقت جو سب سے پہلے آنے والا، پھر اس کے بعد گھڑیاں بیان کی ہیں، لیکن آخری آپشن دیا کہ جب اذان ہو جائے تو اس کے بعد کوئی کام کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے اس کے بعد کوئی بھی کام جمعے کے متعلق کے علاوہ، یعنی غسل کرنا، وضو کرنا، یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی کام حرام ہے۔ وہ کاروبار ہو، وہ اپنا کوئی بھی ذاتی کام ہو جس کا تعلق جمعے سے نہیں ہے، وہ حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جمعے کی طرف آنے کا حکم دے دیا۔ سورۃ المنافقون کا آغاز ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں کہا کہ اگر تم منافقوں کے لیے بخشش طلب کرو گے، برابر ہے بخشش طلب کرو یا نہ کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اس سے ان کی کوئی بخشش ہونے والی نہیں ہے۔ ایک بڑی اہم بات کی کہ جب انسان پر موت آنے لگتی ہے تو انسان بڑی خواہشات کرتا ہے، اس کے بارے میں کہا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اس جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس رزق میں سے خرچ کر لو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے۔ جب تم میں سے کسی ایک کو موت آئے گی پھر وہ کہے گا اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، میں صدقہ بھی کروں گا، تیری باتیں بھی مانوں گا، فرما بردار بن جاؤں گا۔ اللہ کہتا ہے نہیں، جب کسی کا وقت مقرر آ جاتا ہے تو پھر ایک سیکنڈ کا، ایک مائکرو سیکنڈ کا لاکھواں حصہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، اس کا وقت آ کے رہتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورت کے اندر بیان کیا۔ سورت طلاق کا آغاز ہوتا ہے، سورت تغابن کا آغاز ہوتا ہے۔ تغابن کا معنی ہوتا ہے ہار جیت، ہار جیت، تو اس میں ہار جیت کے دن کی بات کی ہے، اس لیے اس کو سورت تغابن کہتے ہیں۔ سب سے پہلے دو قومی نظریہ بیان کیا، فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، وہی نظریہ جس کی بنیاد کے اوپر پاکستان بنا تھا، وہی نظریہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ تم میں سے کچھ کافر ہیں کچھ مومن ہیں۔
یعنی یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے، مومن اور کافر ایک نہیں، ایک قوم نہیں ہے، یہ دونوں الگ الگ قومیں ہیں۔ جیسے الگ الگ قومیں ہیں، ان کو الگ الگ خطے چاہیے، ان کی تہذیب، ان کے کلچر، ان کا سب کچھ الگ الگ ہے، تو ان کا علاقے بھی الگ الگ ہونے چاہیے۔ یہ نظریہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، تم میں سے کچھ مومن ہے اور کچھ کافر ہے۔ آگے وہی دن بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک ایسے دن کے لیے جمع کرنے والا ہے، ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ، جو ہار جیت کا دن ہے، جس دن اللہ تعالیٰ اناؤنسمنٹ کرے گا، رزلٹ آؤٹ کرے گا لوگوں کے، ان کے رزلٹ کارڈ ہاتھ میں پکڑائے گا، جو ہار جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے ہار گیا، جو جیت جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے جیت جائے گا۔ سورۃ طلاق کا آغاز ہوتا ہے، جس طرح نام سے واضح ہے اس میں طلاق کے مسائل ہیں، اس لیے سورۃ طلاق کہا جاتا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے تقوی کے انجام، تقوی کا فائدہ بتایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کے لیے ڈر جاتا ہے، اللہ کے لیے تقوی، اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نکلنے کے راستے بتاتا ہے، مشکلات، پریشانیاں، وہاں سے اللہ تعالیٰ راستے بنا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ ایسی ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا کرتا ہے کہ اس کی گمان ہی نہیں ہے، اس کی سوچ ہی نہیں ہے کہ آج مجھے اتنی سیلری مل جائے گی، آج اتنی آمدن آ جائے گی، آج اتنا پرافٹ مل جائے گا، وہ سوچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ایسے جگہ سے، ایسے ایسے راستوں سے اس کو رزق دیتا ہے۔ کرنا کیا پڑے گا؟ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر بٹھانا پڑے گا۔ طلاق کے مثال بیان کیے، طلاق کے اندر عدت کتنی ہے؟ پہلے ہم نے سورۃ البقرہ کے اندر سنا تھا کہ جب کسی کو طلاق ہوتی ہے تو اس کی عدت 3 حیض ہوتی ہے، لیکن یہاں بتایا کہ وہ عورتیں جن کو حیض آتا نہیں ہے، یا وہ عورتیں جو حیض سے نا امید ہو گئی ہیں، بوڑھی ہو چکی ہیں، اگر ان کو طلاق ہوتی ہے تو ان کی عدت 3 ماہ ہوگی، 3 مہینے ہوگی۔ اور وہ عورتیں جو حاملہ ہیں، اگر حمل کی صورت میں ان کو طلاق ہوتی ہے تو ان کی یا ان کا خاوند فوت ہو جاتا ہے تو عدت کتنی گزارنی ہے؟ وضع حمل تک، بچے کی پیدائش تک، اگرچہ 9 ماہ بھی گزر جائیں تو 9 ماہ ان کو عدت گزارنی پڑے گی۔ حاملہ عورت کی عدت اس کے بچے کے پیدا ہونے تک رہے گی۔ پھر آگے اللہ فرمایا، اللہ الذی خلق السماوات، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، ومن الارض مثلہن، اور زمینوں کو بھی اسی طرح اتنا ہی پیدا کیا، یعنی 7 آسمان بنائے اور زمینیں بھی 7 ہی بنائی۔ وہ 7 زمینیں کون سی ہے؟ ہماری زمین کے 7 پرتیں ہیں، 7 ہیں، یا اس کے علاوہ ہیں، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اس بات پہ ایمان لانا لازمی ہے کہ جس طرح آسمان 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں۔ اس پارے کی آخری سورت تحریم نازل کی۔ تحریم اس کو کہتے ہیں، تحریم کا معنی ہوتا ہے حرام کر دینا۔ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کے پاس جایا کرتے تھے، ان کی بیوی تھی، جا کے شہد پیا کرتے تھے۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہ اور اماں حفصہ رضی اللہ عنہ، ان دونوں نے آپس میں بات چیت کی کہ یہ اللہ کے نبی اس کے گھر سے شہد پیتے ہیں، یہ کس طریقہ بند کروایا جائے۔ سوکھنے تھی آپس میں، بیویاں سوکھنے تھی، تو کہنے لگی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کہنا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے، یہ ایک بوٹی ہے جہاں سے مکھیاں شہد بناتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے ایسے ہی کہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قسم اٹھائی کہ آج کے بعد میں اس کے گھر سے شہد نہیں پیوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدائی یاد نازل کر دی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جو اللہ نے تیرے لیے حلال کیا ہے تو اس کو حرام کیوں کرتا ہے؟ کس نے تجھے کہا کہ تو اس کو حرام کر؟ تو حرام کرنے سے منع کر دیا۔ آگے کہہ دیا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو، کیونکہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی 28ویں بارے میں کہا تھا، ان من ازواجکم و اولادکم فتنہ، تمہارے اولادوں اور تمہاری بیویوں میں سے کچھ تمہارے لیے عدو لکم، تمہارے لیے دشمن ہے۔ دشمن کیوں کہا؟ بیویاں تو پیچھے کہا تھا کہ تمہارے سکون کا باعث ہیں، اولاد جیسی کوئی نعمت نہیں ہے۔ تو فتنہ کیوں کہا؟ کہ جب یہ انسان کو دین سے دور کرتی ہیں، دنیا کے پیچھے لگاتی ہیں، انسان کی عبادات تباہ ہوتی ہیں، اللہ سے دور ہوتا ہے، باغی ہوتا ہے، تو پھر یہ انسان کے دشمن بن جاتی ہیں۔ کیوں کہا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد اور تمہارے مال تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ اگر یہ تمہیں اللہ سے دور کرے، تمہارے مال و دولت اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ سے دور کرے، یہ تمہارے لیے فتنہ بن جائے گی، تمہارے لیے آزمائش بن جائے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے بڑا قاعدہ بیان کیا، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے توبہ کر لو، خالص توبہ، یعنی اوپر سے توبہ نہیں، اللہ سے خالص توبہ کرنی ہے، ایسی توبہ کہ جس میں تم اللہ سے یہ وعدہ کرو کہ یا اللہ ایک بار معاف کر دے، دوبارہ گناہ نہیں کریں گے اور پھر گناہ کرنا بھی نہیں، اور توبہ ایسی ہو کہ تمہیں 100% یقین ہو کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی ہے، ہمیں جنت مل جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ بس میں نے توبہ کی تھی، ہوگی تو ٹھیک ہے، نہ ہوگی تو بس ٹھیک ہے، ایسی وہ کوئی شک و شبے والی بات نہ ہو، ایسے توبہ کرو کہ توبہ قبول ہو جائے۔ آخری بات وہ ایک مثال پیش کی جاتی ہے، سچی ہے یا غلط ہے، بہرحال نصیحت آموز ہے کہ ایک نبینہ دعا کر رہا تھا، تو ایک بادشاہ وہاں سے گزرا تو اس نے پوچھا بھائی کیا کر رہے ہو؟ دعا مانگ رہا ہوں، آنکھیں مانگ رہا ہوں اللہ سے۔ اس نے کہا بھی کب
سے مانگ رہے ہو؟ بھائی 1 سال سے مانگ رہا ہوں، آنکھیں مل گئی یا نہیں ملی؟ اس نے کہا میں فلاں علاقے تک جا رہا ہوں، واپس آؤں گا، اگر تیری آنکھیں واپس آ چکی ہوئی تو ٹھیک، ورنہ تیرا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو وہ چلا گیا بادشاہ وہاں سے۔ تو وہ نبینا اب اتنی رو کے گڑ گڑا کے لپٹ کے اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے کہ یا اللہ آنکھیں دے دے، ورنہ وہ بادشاہ ہے، اس کو کیا کہہ سکتا ہوں، وہ آئے گا اور سر تن سے جدا کر دے گا۔ جب اس نے رو کے لپٹ کے آنسو بہا کے گڑ گڑا کے اللہ سے مانگا تو اللہ نے اس کو آنکھیں بھی دے دی۔ وہ بادشاہ وہاں سے گزرا، واپس آیا، اس نے کہا ہاں مل گئی؟ اس نے کہا ہاں مل گئی۔ اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا تو 1 سال سے مانگ رہا تھا تو نہیں ملی، اب کیسے مل گئی؟ اس نے کہا مانگنے کا طریقہ ہی اب ہے۔ تو آج آخری روزہ اللہ نے ہمیں بونس کے اندر دے دیا، اور ایک اللہ نے ہمیں ایڈوانس ایک اور موقع دے دیا ہمیں 30واں روزہ۔ تو ہمیں اگر ہم نے اللہ سے ابھی تک توبہ نہیں کی، اگر وہ کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو ایک موقع اللہ نے دے دیا، ورنہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور وہ اللہ سے گناہ معاف نہ کروا سکا، بدبخت ہے وہ، تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ بندہ، کہیں ہم اس وعید کے اندر نہ آ جائیں۔ آخری موقع اللہ نے دے دیا، آخری روزے کے اندر اپنے خالص توبہ کرنے کے ساتھ اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کروا لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ